الرحمن الرحیم. سے اقسام وزن. وزن کی تین قسمیں ہیں. صرفی، سوری، عروضی. صرفی وزن ہے وہ وزن جو صرف کے قاعدوں کے مطابق ہے، جو صرف کے قاعدوں کے مطابق ہے. زبر کے مقابلے زبر ہے، زیر کے مقابلے زیر ہے، یعنی کہ ساکن کے مقابلے ساکن ہے، متحرک کے مقابلے متحرک ہے. حرکات و سکنات کی خصوصیات بھی ایک جیسی ہیں. اصلی اور زائد حروف کا بھی لحاظ رکھا جا رہا ہے. اسے وزن صرفی کہتے ہیں. جیسے ہم نے پڑھا تھا دارابا بر وزن فعلا. وزن سوری کا مطلب ہے کہ جس کے اندر حرکات و سکنات کا خیال رکھا جاتا ہے، یعنی کہ ساکن کے مقابلے ساکن ہے، متحرک کے مقابلے متحرک ہے، لیکن اس کے اندر اصلی اور غیر اصلی کا لحاظ نہیں رکھا جاتا. بس ایک وزن بنا دیا، حروف اصلی کے مقابلے میں فاعل نام لائے یا نہیں لائے، حروف زائد کے مقابلے میں حروف زائد لائے یا نہیں لائے، بس ایک ویسا ایک وزن بنا دیا. سمجھ آئی نا؟ مثالیں ان ساروں کی آ رہی ہیں. وزن کی تیسری قسم ہے عروضی. تیسری قسم عروضی کہ ساکن ساکن کے مقابلے میں نہیں ہے، متحرک متحرک کے مقابلے میں نہیں ہے، اصلی اصلی کے مقابلے میں نہیں ہے، زائد زائد کے کچھ بھی نہیں ہے. بس اگر 5 حرف اصل میں ہیں تو وزن میں 5 حرف بنا دیے، چاہے اس میں پہلے پہ زبر ہے، اس میں پہلے پہ پیش لے آئے. اب ان کی مثالیں دیکھو تو مسئلہ مزید واضح ہو جائے گا. وزن صرفی است وہ ہے کہ ساکن مقابل ساکن کے ساکن ساکن کے مقابلے و متحرک مقابل متحرک باشد، اور متحرک متحرک کے مقابلے میں متحرک جس پر حرکت ہے، مع خصوصیت حرکات و سکنات، ساتھ ساتھ حرکات و سکنات کی خصوصیات بھی ہوں، و اصلی و زائد، اصلی اور زائد کا لحاظ بھی ہو. جیسے دواربو بر وزن فوائلو، دواد پر زبر ہے تو فوائل میں فا پر زبر آ گئی، واؤ پر زبر ہے فوائل کے واؤ پر زبر آ گئی. ہم نے پیچھے پڑھا تھا فا عین لام یہ وزن ہے، میزان ہے. اب دیکھو دواربو میں جو اصل کلمہ ہے وہ داد رابا، دواربو بنا ہے دربن سے. تو کسی بھی لفظ کی جب اصل دیکھنی ہو تو دیکھا جاتا ہے یہ کس لفظ سے بنا ہے. دوارب کس سے بنا ہے؟ دربن سے. داد رابا اصل ہے، اس کے علاوہ جتنے حروف ہیں وہ زائد ہیں. دیکھو واؤ زائد ہے اور الف زائد ہے. اب وزن کے اندر واؤ الگ لکھ دیا، الف الگ لکھ دیا کہ زائد کو زائد کے مقابلے میں لے آئے، اور دعاد کے مقابلے میں فا ہے، یا فا کے مقابلے میں دعاد ہے، عین کے مقابلے میں را ہے، اور لام کے مقابلے میں با. فا کلمہ پر زبر ہے، بالکل زبر ہے. سمجھ آ گئی نا کہ وزن صرفی کیا ہے؟ تو صرفی قاعدے کے مطابق. وزن سوری آست وہ ہے کہ ساکن مقابل ساکن متحرک مقابل متحرک باشد، کہ ساکن ساکن کے مقابلے میں متحرک متحرک کے مقابلے میں ما خصوصیت حرکات و سکنات. اچھا حرکات و سکنات کی خصوصیات بھی ہیں، یعنی کہ زبر زیر پیش کا لحاظ رکھا جا رہا ہے، لیکن سوائے نہیں ہے لحاظ اصلی و زائد، اصلی اور زائد کا. جیسے دواربو. اب دواربو کا ایک وزن فوائلو ہے جو اصل ہے، لیکن دواربو بر وزن مفاعلو، وزن تو ہے نا. اب دواربو 1 2 3 4 5 حرف ہے، مفاعل میں بھی 5 ہے. دوارب کا پہلا مفتوح ہے، دوسرا بھی مفتوح ہے، تیسری جگہ الف ہے، چوتھا مکسور ہے، پانچواں مضموم ہے. اب مفاعل کا وزن بھی اسی طرح ہی ہے، حرکتیں ایک جیسی ہیں، لیکن یہ وزن سوری ہے. دیکھنے میں تو وزن ہے لیکن حقیقت میں یہ وزن نہیں. سمجھ آئی؟ اسی طرح واہوا بر وزن فاؤلا، واہوا واہوا فاؤلا، دیکھنے میں یہ وزن ہے. سمجھ رہی؟ وزن عروضی. آست کے ساکن مقابل ساکن متحرک مقابل متحرک باشد. ہاں سوائے لحاظ خصوصیت کہ ساکن ساکن کے مقابلے میں ہے، متحرک متحرک کے مقابلے میں، لیکن خصوصیات کا لحاظ نہ رکھا گیا. متحرک متحرک کے مقابلے میں اور خصوصیات کا لحاظ نہیں. اس کا مطلب یہ ہے اگر پہلے حرف پر زبر ہے اس کا مطلب ہے وہ متحرک ہے، پیش ہے متحرک ہے، زیر ہے متحرک. متحرک کے مقابلے میں اس کا معنی کیا ہے کہ اگر اصل جو لفظ ہے اس کا پہلا حرف متحرک ہے، پہلا حرف
تو وزن کا پہلا حرف بھی متحرک ہو. ضروری نہیں اس پر زبر ہے تو اس پر بھی زبر ہی ہو, متحرک ہو بس. اور جب ہم کہہ دیتے ہیں مع خصوصیت, اس کی خصوصیات بھی ہوں, پھر اس کا معنی یہ ہے اگر وہ زبر والا متحرک ہے تو یہ بھی زبر والا متحرک ہو. سمجھ آئی نا؟ یہ دیکھو کہ ساکن ساکن کے مقابلے میں ہے, متحرک متحرک کے مقابلے میں ہے, لیکن خصوصیت حرکات و سکنات کا لحاظ نہیں اور اصلی و زائد کا بھی لحاظ نہیں. جیسے شریف بروزن فاول. اب دیکھو شین متحرک ہے کہ نہیں, را بھی متحرک ہے, یا ساکن ہے اور فا متحرک ہے. اب دیکھو را متحرک ہے اور فاول ان کی عین بھی متحرک ہے, لیکن دونوں کے اندر خصوصیت ایک نہیں ہے. را متحرک ہے, کسرہ ہے را پر, اور عین متحرک ہے, اس پر ضمہ ہے, اس پر پیش ہے. سمجھ آئی؟ یعنی کہ متحرک متحرک کے مقابلے میں آیا, ساکن ساکن کے مقابلے میں آیا, لیکن حرکات و سکنات کی خصوصیات نہیں پائی جا رہی, اور زائد اور اصلی کا بھی لحاظ نہیں رکھا جا سکتا. جیسے شریف بروزن فعول, اور جیسے یا دائمی بروزن مستفعل, یہ وزن عروضی ہے. اچھا, 6 اقسام حرکات. پھر اب حرکات کی بھی 3 قسمیں, حرکات اعرابیہ, حرکات بنائیہ, حرکات مشترکہ. حرکات اعرابیہ سے مراد وہ حرکتیں جو مورب پر آئیں, جو مورب پر آئیں وہ حرکات اعرابیہ ہیں. حرکات بنائیہ وہ حرکتیں جو مبنی پر آئیں. حرکات مشترکہ وہ حرکات جو مورب پر بھی آئیں اور مبنی پر بھی آئیں. یہ نیچے اس کی تعریفیں لکھی ہوں گی. اچھا جی, مورب کیا ہے؟ جس کا آخر عوامل کے بدلنے سے بدل جائے, اور مبنی کیا ہے؟ جس کا آخر عوامل کے بدلنے سے نہ بدلے. یہ نیچے اس کی تعریفیں لکھی ہوں گی, حاشیے کے اندر اس کو بھی یاد رکھنا. 7 اقسام. 7 اقسام, 7 قسمیں. صرف کے اندر جب سوال کیا جائے گا 7 اقسام کیا ہے, 7 اقسام کیا ہے, تو آپ کو یہ 7 قسمیں آنی چاہیے. ہما اسماء و افعال, تمام اسماء و افعال از 7 اقسام, 7 قسموں سے بیرون نیست, باہر نہیں ہوں گے. جو بھی اسم دیکھو, جو بھی فعل دیکھو, وہ ان 7 قسموں میں سے کسی نہ کسی قسم سے تعلق رکھتا ہوگا. سمجھ آئی؟ ان کے نام زبانی یاد رکھنے ہیں انگلیوں پہ. صحیح, محموس, مضاف, مثال, اجوف, لفیف, ناقص. صحیح, محموس, مضاف, مثال, اجوف, لفیف, ناقص. ساروں کی الگ الگ تعریف دیکھو. بعض لوگ 7 اقسام را 4 اقسام کو ہیں. 7 اقسام کو 4 قسمیں کہتے ہیں, صحیح, محموس, مضاف اور معطل, کیونکہ وہ مثال, اجوف, ناقص اور لفیف کو ایک معطل کے اندر شامل کر دیتے ہیں. سمجھ آئی؟ پھر آگے کہتے ہیں معطل را بر 2 قسم منقسم کردن. پھر وہ معطل کو 2 قسموں میں تقسیم کر دیتے ہیں, معطل ب1 حرف و معطل ب2 حرف. و معطل ب1 حرف اور معطل 1 حرف کو را بر 3 اقسام منقسم کردن, اس کو وہ 3 قسموں میں تقسیم کر دیتے ہیں, معطل الفا, معطل العین اور معطل اللام. سمجھ آئی؟ اس طرح کر کے بناتے وہ بھی 7 ہی, بنتی ان کے ہاں بھی قسمیں 7 ہی ہیں, لیکن سپرلیٹو ڈگری کے طور پہ وہ کہہ دیتے ہیں 4 قسمیں. صحیح, صحیح کیا ہے؟ یہ وہ صحیح نہیں کہ ایک صحیح ہے اور دوسرا غلط ہے. ایک صحیح ایک اصطلاح ہے, خاص ٹرم. اس صحیح سے مراد ہے کچھ. کیا مراد ہے؟ صحیح آست. اچھا یہ دیکھو نیچے حرکات اعرابیہ, بنائیہ اور مشترکہ کی تعریفیں نظر آ رہی ہیں نا, اور مورب اور مبنی کی بھی. صحیح آست کہ در مقابلہ فا و عین و لام کلمہ او حرف علت و حمزہ و 2 حرف بیک جنس نہ باشد. یہ صحیح کی تعریف ہے. صحیح وہ ہے کہ جس کے فا, عین اور لام کلمہ کے مقابلے میں حرف علت, حمزہ اور 2 حرف ایک جیسے نہ ہوں. حرف علت, حمزہ اور 2 حرف ایک جیسے. حرف علت 3 ہے, چونکہ یہاں پہ حرف علت لفظ آ گیا نا, تو بے شک حرف علت کے اوپر ہلکی سی پینسل سے لکھ لو, حرف علت 3 ہے. واو,
الف اور یا، واو الف یا. آگے وضاحت آ رہی ہے ان کو علت کیوں کہتے ہیں، کیا ہے، کیسے ہے. خیر چونکہ یہاں پر حرف علت کا لفظ آ گیا تو اس لیے اس کو نوٹ کر لینا ضروری ہے. صحیح کی تعریف، فا عین اور لام کلمہ کے مقابلے میں حرف علت نہ ہو، حمزہ نہ ہو اور دو حرف ایک جیسے نہ ہو. جیسے ضرب، جیسے ضرب کا وزن کیا ہے، فعل. فا عین لام، فا کے مقابلے میں ضاد ہے، عین کے مقابلے میں را ہے اور لام کے مقابلے میں با ہے. یہاں پر دیکھو حرف علت تو نہیں، ضاد را با میں کوئی حرف علت تو نہیں، حمزہ تو نہیں آیا، کوئی دو حرف ایک جیسے تو نہیں آئے. اس کا مطلب ہے کہ کلمہ کیا ہے، صحیح. یہ تعریف یاد رکھنی ہے. حرف علت حمزہ اور دو حرف ایک جنس کے نہ ہوں. جیسے ضرب، ضربن، ضاربن، یضرب. اچھا یہ یضربن نہیں ہے، یہ یضرب لفظ ہے، کتاب میں کاتب کی غلطی ہے. مدویربن. اچھا اب ادھر دیکھو، یضرب، اچھا ضاربن، یضرب، دویرب، ان کے اندر آپ کو حرف علت نظر آ رہا ہے، الف واو یا آ رہے ہیں نا نظر. ضاربن میں الف ہے، یضرب میں یا ہے اور دویربن میں واو بھی ہے یا بھی ہے. اگرچہ حرف علت است، اگرچہ ان میں حرف علت ہیں، لیکن در فا کلمہ و عین و لام نیست، لیکن فا عین اور لام کے مقابلے میں نہیں ہے، وہ زائد حروف ہیں. ہم نے کہا تھا فا عین اور لام کے مقابلے میں، سمجھ آئی نا. یہ فا عین اور لام کے مقابلے میں نہیں، لہذا صحیح است. یہ کیا ہے، صحیح ہے. بات سمجھ آ گئی. ضاربن کا وزن کیا بنے گا، فاعل. یضرب کا وزن یفعل اور دویربن کا وزن دویربن، فویعل، دویربن. یعنی کہ ضاد را با یہ اصل ہے نا، تو ضاد فا ہے، را عین ہے اور با لام ہے. اب اس پہ فا عین لام کو ہم نے زبر زیر حرکات و سکنات ان کی خصوصیات کے ساتھ وزن بنا دینا. دیکھو نا، ضاربن فاعل، فاعل، یضرب یفعل، دویربن فویعل، فوی. کیونکہ فا اصل جو حروف اصلی ہیں نا ان کے مقابلے میں تو فاعل لام ہے، جو حروف زائد ہیں وہ ویسے کے ویسے وزن میں ٹرانسفر ہو جائے گی، فویعل. اچھا اگرچہ حرف علت است، اگرچہ ان کے اندر حرف علت ہے، لیکن در فا کلمہ و عین و لام نے، لیکن فا عین اور لام کلمے کے مقابلے میں نہیں ہے، لہذا صحیح ہے. تنبیہ کہتے ہیں خبر، ضروری نوٹ، ضروری بات. نزد نحویاں صحیح آست کہ نحویوں کے نزدیک صحیح کیا ہے، نزد نحویاں، نحویوں کے نزدیک صحیح آست، صحیح وہ ہے کہ در آخر او، کہ جس کے آخر میں حرف علت نہ ہو، کہ جس کے نحویوں کے نزدیک حرف علت کیا ہے، جس کے آخر میں، نحویوں کے نزدیک صحیح کیا ہے جس کے آخر میں، یعنی کہ لام کلمہ کے مقابلے میں حرف علت نہ ہو. سرفیوں کے نزدیک صحیح وہ ہے جس کے فا عین اور لام کے مقابلے میں نہ ہو، اور نحویوں کے نزدیک صحیح کیا ہے کہ جس کے آخر میں حرف علت نہ ہو صرف. لہذا صرف نحویوں کے نزدیک محموس، مضاف اور مثال اور اجوف صحیح اند صحیح ہیں. سمجھ آ گئی. اب مضاف کیا ہے، مثال کیا ہے، اجوف کیا ہے، اس کی تعریفیں ہم ساری پڑھ رہے ہیں. اچھا جی، محموس کیا ہوتا ہے؟ محموس کا لفظی معنی حمزہ دیا گیا. محموز حمزہ لفظ آ رہا نا، ہاں میم زا، حمزہ دیا گیا. است وہ ہے کہ در مقابلہ فا یا عین یا لام کلمہ او حمزہ باشد، کہ جس کے فا یا عین یا لام کلمہ حمزہ ہو.
جس کا فا عین یا لام کلمہ کیا ہو؟ حمزہ ہو. وہ محموز بر سے قسم است، اور محموز کی 3 قسمیں ہیں، محموز الفا، محموز العین، محموز اللام. اگر فا کلمے کے مقابلے میں حمزہ آ گیا تو محموز الفا، اگر عین کے مقابلے میں حمزہ آ گیا تو محموز العین، اور اگر لام کلمہ کے مقابلے میں حمزہ آ گیا تو محموز اللام. دیکھو نا، آمارا، آمارا حمزہ پہلے ہے، محموز الفا. سآلا حمزہ کا دوسرا نمبر ہے، محموز العین. قارآ حمزہ آخر میں آیا، محموز اللام. سمجھ آ گئی نا؟ محموز الفا است کے در مقابلہ فا کلمہ او حمزہ بود، چون ہمارا امرن کہ وہ ہے کہ جس کے فا کلمہ کے مقابلے میں حمزہ ہو، جیسے ہمارا اور امرن. محموز العین است کے در مقابلہ عین کلمہ او حمزہ بود، کہ جس کے عین کلمہ کے مقابلہ میں حمزہ ہو، جیسے سآلا و سألن. محموز اللام کیا ہے؟ کہ لام کلمہ کے مقابلے میں حمزہ ہو. ٹھیک ہو گیا؟ مضاف، مضاف کیا ہے؟ باشد کہ در و 2 حرف بیک جنس باشد، کہ جس میں فا عین لام کلمہ کے مقابلے میں 2 حرف ایک جنس کے ہوں. اور مضاف بر 2 قسم است، مضاف کی پھر 2 قسمیں ہیں، مضاف ثلاثی و مضاف رباعی. مضاف ثلاثی باشد وہ ہے کہ در مقابلہ عین و لام کلمہ او 2 حرف بیک جنس باشد، کہ عین اور لام کلمہ کے مقابلے میں 2 حرف ایک جیسے ہوں. چون مدہ، کیا لفظ ہے جی؟ مدہ اصل میں تھا مادادا. قاعدہ یہ ہے جب 2 حرف ایک جنس کے اکٹھے ہو جائیں تو پہلے کو ساکن کر کے دوسرے میں اس کا ادغام کر دیتے ہیں. تو مادادا تھا، تو عین اور لام میں دونوں 2 حرف ایک جنس کے، دونوں عین کی جگہ بھی دال آ گیا اور لام کلمہ کی جگہ بھی دال آ گیا. سمجھ آ رہی ہے بات؟ تو مادادا سے کیا بن گیا؟ مدہ. کیا بن گیا؟ مدہ. اور مدن در اصل میں مددن تھا. مضاف ثلاثی کیا ہے؟ کہ عین اور لام کے مقابلے میں 2 حرف ایک جیسے ہوں. وہ مضاف رباعی باشد، اور مضاف رباعی ہے کہ در مقابلہ فا کلمہ و لام اول و عین و لام ثانی. دیکھو نا، رباعی کے اندر ہم نے کہا تھا ایک فا عین اور 2 لام ہوتے ہیں، یاد ہے نا؟ رباعی کے اندر فا عین اور 2 لام ہوتے ہیں، اور رباعی مجرد میں کوئی حرف زائد نہیں ہوتا، اور رباعی مزید فی میں کوئی حرف زائد ہوتا ہے، چونکہ رباعی کی بات آ رہی ہے. تو مضاف رباعی کیا ہے؟ کہ فا اور لام اول یا عین اور لام ثانی، فا اور لام اول یا عین اور لام ثانی میں 2 حرف ایک جیسے ہو، جیسے زلزلہ. زلزلہ، زلزلہ میں فا اور لام اول کی مثال، عین اور لام ثانی کی مثال دونوں نظر آ رہی ہیں نا آپ کو؟ زلزلہ زا فاعل اور دوسرا زا لام اول ہے، لام عین کلمہ اور دوسرا لام لام ثانی ہے. زلزلہ بر وزن فعللہ، زلزال، فعلال. ٹھیک ہو گیا؟ معطل، معطل کیا ہے؟ باشد کے در حرف علت باشد یک یا 2. معطل وہ ہے جس کے اندر حرف علت آ جائے. سمجھ آئی؟ معطل وہ ہے جس کے اندر حرف علت آ جائے، 1 آ جائے یا 2 آ جائے. گر یک حرف علت باشد، اگر 1 حرف علت ہے تو رہا اسے معطل بیک حرف گوین، معطل بیک حرف کہتے ہیں. وگر 2 باشد، اور اگر 2 حرف علت آ جائے رہا معطل ب 2 حرف گوین، تو اسے معطل با 2 حرف کہتے ہیں. اب آ گئی حرف علت کی بات. حرف علت سے اند 3 ہیں، واو، الف، یا. ان کا مجموعہ کیا ہے؟ وائے. وائے حرف علت. علت کا معنی ہوتا ہے بیماری. تمہیں کیا علت ہے؟ مسئلہ، بیماری. ان کو حروف علت اس لیے کہتے ہیں کہ جب آدمی بیمار ہو جاتا ہے نا، ایک وجہ تو یہ ہے جب مریض بیمار ہوتا ہے نا تو بیماری کے وقت اس کے منہ سے ہی نکل رہا ہوتا ہے وائے، یہ الفاظ نکل رہے ہوتے ہیں. یا پھر جس طرح بیماری ایک آدمی کو کمزور کر دیتی ہے، اسی طرح یہ حرف جب کلمے میں آتے ہیں تو کلمے کو کمزور کر دیتے ہیں. اس وجہ سے اسے حرف علت. نیچے دیکھو ذرا، علت در لغت میں مرض را گوین، بیماری کو کہتے ہیں. چون این حروف از دہان مریض، یہ حروف مریض کے منہ سے بوقت درد صادر شون، درد کے وقت نکلتے ہیں. پس ازیں وجہ ای ہارا علت گوین، پس اسی وجہ سے انہیں
علت کہہ دیتے ہیں. یا مثل مرض بیماری کی طرح ای حروف متغیر شون، یہ حروف بدل جاتے ہیں. یا مثل مریض، یا مریض کی طرح ای حروف ضعیف شون، یہ حروف کمزور ہیں. 3 وجہ بتا دی نا کہ مریض جب بیمار ہوتا ہے تو درد کے وقت اس کے منہ سے وائے نکلتا ہے. دوسری وجہ کہ جس طرح مرض تبدیل ہو جاتا ہے اسی طرح ان حروف کا اعتبار نہیں، یہ بدل جاتے ہیں. سمجھ آئی؟ تیسری وجہ یہ ہے کہ جس طرح مریض کمزور ہوتا ہے اس طرح یہ حروف بھی کمزور ہوتے ہیں. اچھا جی، انہوں نے کہا پیچھے کہ معطل جس میں حرف علت ہو، 1 ہو یا 2 ہو. اگر 1 حرف علت ہو تو اسے معطل بیک حرف کہتے ہیں. اچھا جی، معطل الفا جسے ہم نے مثال کہا تھا، ہم نے کہا تھا نا صحیح، محموز، مضاف، مثال، اجوف، لفیف، ناقص. یہ مثال کہہ لیں یا معطل الفا، دونوں نام یاد رکھنے. آرا گوین اسے کہتے ہیں کہ در مقابلہ فا کلمہ او حرف علت باشد، کہ جس کے فا کلمہ کے مقابلے میں حرف علت ہو. اگر واو واقع شبد آرا مثال واوی، اگر حرف علت واو ہے تو اسے مثال واوی کہیں گے، اور اگر حرف علت یا ہے مثال واوی کہیں گے یا معطل الفا کہیں گے. اور اگر واو ہے، اچھا گوین چوں، اسے واوی کہیں گے. مثال اس کی دیکھ لیں پہلے، وعدن اور وعدہ. وعدن وعدہ، فا کلمہ کے مقابلے میں حرف علت واو آ گیا. اگر یا واقع شود آرا مثال یائی، اگر یا واقع ہو تو اسے مثال یائی یا معطل الفا یائی کہیں گے. معطل الفا یائی جیسے یسرن یا یاسارا. سمجھ آئی نا؟ فا کلمہ کے مقابلے میں معطل الفا کا مطلب فا کلمہ کے مقابلے میں، اور یائی کا مطلب حرف علت یا آیا. معطل العین یا اجوف کہیں گے اسے. باشد وہ ہے کہ در مقابلہ عین کلمہ او حرف علت باشد، کہ جس کے عین کلمہ کے مقابلے میں حرف علت ہو. اگر واو واقع شود، اگر حرف علت واو ہے تو آرا اجوف واوی، اسے اجوف واوی کہیں گے. یا معطل العین واوی گوین جیسے قول و قال. قول، اب قالا کے اندر تو آپ کو واو نظر آ رہا ہے، قالا میں دیکھو واو، تو پھر یہ کیا بات ہوئی؟ پیچھے کہا تھا کہ عین کلمہ کے مقابلے میں واو ہو، یہاں پہ تو عین کلمہ کیا ہے؟ الف ہے. قاف فا کلمہ، الف عین کلمہ، لام لام کلمہ. تو اصل میں آگے بتا رہے ہیں در اصل کاوالا، اصل میں یہ کاوالا تھا. اصل میں کیا تھا؟ اوپر کہا نا کہ حرف علت کا اعتبار نہیں، بدلتے رہتے ہیں، تو ہم نے اصل کا اعتبار کرنا. قالا اصل میں کیا تھا؟ کاوالا، تو کاوالا میں واو ہے. اچھا جی، اور اگر عین کلمہ کے مقابلے میں یا واقع ہو تو اسے اجوف یائی یا معطل العین یائی کہتے ہیں، جیسے بیعن و باع. اب دیکھو باع کے اندر بھی آپ کو یا نظر نہیں آ رہی، لیکن در اصل بایع، یہ باع اصل میں کیا تھا؟ بایع تھا. یہ آہستہ آہستہ چیزیں مزید واضح ہوتے جائیں گے، اصل میں کیا تھا، یہ کیسے بنا، کیوں بنا، قاعدے آتے جائیں گے، پتہ لگتا جائے گا. فی الحال ان کو ذہن نشین یاد رکھنا ہے، رٹا لگانا. معطل اللام یا ناقص است، کہ در مقابلہ لام کلمہ او حرف علت واقع شود، کہ جس کے لام کلمہ کے مقابلے میں حرف علت ہو. یعنی کہ تعریفیں دیکھ رہے ہو ساروں کی ایک ہی طریقے پر چل رہی ہیں، صرف فا عین لام کا فرق آ رہا. معطل کی جتنی قسمیں ہیں سب کے اندر یہی ہے، یا وہ ہوگا واوی ہوگا یا یائی ہوگا. مثال واوی، مثال یائی، اجوف واوی، اجوف یائی، ناقص واوی، ناقص یائی. یہ معطل بیک حرفی کی مثال چل رہی ہے نا. فا کلمہ کے مقابلے میں ہے تو مثال ہے، عین کلمہ کے مقابلے میں ہے. الٹ ہو گیا، اجوف ہے. ہاں ٹھیک ہے، ٹھیک جا رہا ہے. فا کلمہ کے مقابلے میں تو مثال ہے، عین کلمہ کے مقابلے میں تو اجوف ہے، اور لام کلمہ کے مقابلے میں ہے تو ناقص ہے. یعنی کہ طریقہ پیٹرن ایک چل رہا ہے، صرف درمیان میں ایک ایک دو لفظ کی تبدیلی ہو رہی ہے، تو یہ کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے. اچھا جی، ناقص کیا ہے؟ کہ لام کلمہ کے مقابلے میں حرف علت ہو. اگر حرف علت واو ہے، آرا ناقص واوی، اسے ناقص واوی کہہ دیں گے، یا پھر معطل اللام واوی کہہ دیں گے، جیسے دعوتن و دعاؤن. دعوتن، دعاؤن اصل میں کیا تھا؟ دعاون.
ودعا اصل میں دعوا تھا، اصل میں کیا تھا؟ یہ کیسے بنا، کیوں بنا، یہ قاعدے بعد میں آنے ہیں، یہ بعد میں پڑھنے ہیں، لیکن فی الحال یہ چیز یاد رکھنی ہے کہ اصل میں یہ لفظ یہ تھا۔ اب اگر یا واقع شود اور اگر اس کے آخر میں یا ہے، حرف علت یا ہے، تو آرا ناقص یائی، اسے ناقص یائی کہیں گے، یہاں پر معتل اللام یائی کہیں گے۔ جیسے رمیون و رما، رما اصل میں کیا تھا؟ راما یا تھا، ٹھیک ہو گیا۔ یہاں پہ معتل بیک حرف کی بات پوری ہو۔ آگے کہہ رہے معتل بدو حرف را لفیف گویند، معتل بدو حرف کو لفیف کہتے ہیں، لفیف، اور لفیف آرا گویند اسے کہتے ہیں کہ جس میں دو حرف علت واقع شون، دو حرف علت واقع ہوں۔ لفیف بر دو قسم است، پھر لفیف کی دو قسمیں ہیں، مفروق یا مقرون۔ مفروق کا مطلب ہے جدا جدا، اور مقرون کا مطلب ہے ملے ہوئے، یعنی کہ دو حرف علت جب اکٹھے ہوں تو اسے مفروق کہیں گے، اور دو حرف علت جب الگ الگ ہوں اسے ہم مقرون کہیں گے۔ مفروق است وہ ہے کہ در مقابلہ فا و لام کلمہ وہ حرف علت واقع شود، مفروق جدا جدا کہ فا اور لام کے مقابلے میں حرف علت، جیسے وقیون، دیکھو واو حرف علت ہے اور یا، عین کلمہ حرف علت، وقیون اور وقا اصل میں واقع یا تھا۔ لفیف مقرون کہ جس کے عین اور لام کلمہ کے مقابلے میں حرف علت ہو، جیسے طیون، جیسے طیون در اصل طویون تھا، واو بھی حرف علت ہے، اور ٹھیک ہے، پھر توا اسی سے بنا، توا اصل میں کیا تھا؟ تاوا یا۔ اب تاوا یا دیکھ لو، واو بھی حرف علت ہے اور یا بھی حرف علت ہے، دو حرف علت اکٹھے آ جائیں وہ لفیف مقرون ہے، اور دو حرف علت الگ الگ ہوں وہ لفیف مفروق ہے۔ فا اور لام حرف علت ہوں تو لفیف مفروق، عین اور لام حرف علت ہوں تو لفیف مقرون۔ اچھا، یہاں پر ایک بات ذہن میں آ رہی ہوگی کہ حرف علت ہم نے پڑھے ہیں تین، واو، الف اور یا۔ ہم نے مثال واوی پڑھا، مثال یائی پڑھا، مثال الفی کیوں نہیں تھا؟ اجوف واوی پڑھا، اجوف یائی پڑھا، اجوف الفی کیوں نہیں تھا؟ ناقص واوی یائی، ناقص الفی کیوں نہیں؟ ہم نے الف کی بحث کیوں نہیں پڑھی؟ عربی تو الف بھی تو حرف علت ہے نا، اگر فا کلمے کے مقابلے میں الف آ جائے تو عین کلمہ کے مقابلے میں آ جائے، لام کے مقابلے میں آ جائے تو اسے الفی کیوں نہیں کہتے؟ تو وہ تنبیہ بتا رہے ہیں، کہتے ہیں الف اگرچہ حرف علت است، الف اگرچہ حرف علت ہے، لیکن الف بذات ہی در معتل واقع نشود، لیکن الف بذات ہی معتل میں نہیں آتا۔ ابھی کچھ مثالوں میں ہمیں الف نظر بھی آیا تھا، جیسے داربن کی مثال پڑھی، نہیں داربن کی نہیں، یہ دعا ان کی مثال پڑھی، دعا پڑھا ہم نے، اس میں الف ہمیں نظر آیا ہے، لیکن کیا ہے دیکھو آگے، اگر الف واقع شد، اگر الف آئے پس او متغیر از واو یا یا شود، وہ الف واو یا یا سے بدل کے آئے گا۔ ہم نے جہاں پہ دعا پڑھا تو کیا پڑھا تھا؟ اصل میں دعا وا تھا کہ وہ الف واو کا الٹرنیٹ تھا، یا کہیں پر الف آئے گا یا کا الٹرنیٹ آئے گا، سمجھ آئی نا؟ تو الف بذات ہی معتل کے اندر واقع نہیں ہوتا، اگر الف آئے گا تو وہ واو یا یا سے، کوئی اگر سوال کرے کہ اگر حرف علت تین ہے، واو، الف اور یا، تو آپ نے مثال کی تین قسمیں بنانی چاہیے تھے نا آپ کو، مثال واوی، مثال یائی، مثال الفی۔ لفیف آپ کو اجوف کی تین قسمیں بنانی چاہیے، آپ کو ناقص کی تین قسمیں بنانی چاہیے، آپ نے دو دو کیوں بنائی ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ الف اگرچہ حرف علت ہے لیکن بذات خود وہ معتل کے اندر داخل نہیں ہوتا۔ اگر کہیں، اچھا پھر اگر کوئی کہے تو پھر دعا جس میں تو الف آیا یہ کیوں آیا؟ تو اس کا جواب کیا ہے، وہ الف بذات خود نہیں ہے، وہ واو یا یا سے بدل کر آیا، سمجھ آئی نا؟ جیسا کہ قالا و دعا، دیکھو نا، قالا میں درمیان میں الف ہے، یعنی کہ اجوف کی مثال ہے، اور دعا میں آخر میں اصل الف ہے، اور قالا کا جو الف ہے وہ واو سے بدل کیا ہے، قوالا، دعا کا الف بھی واو سے بدل کیا ہے، دعوا، کہ یہ جو الف ہیں یہ واو سے بدل کے آئے ہیں، متغیر از واو است و در باع و رما، اور باع اور رما میں جو الف ہے، رما کے آخر میں جو کھڑا زبر ہے یہ الف ہی ہوتا ہے، الف متغیر از یا است، یہ یا سے بدل کے آیا، کیونکہ باع اصل میں بایا تھا اور رما اصل میں رمایا تھا، بس از ہی وجہ معتل واوی و معتل یائی گوین، اسی وجہ سے معتل واوی یا معتل یائی کہا جاتا ہے،
معطل الفی نہ گوئن اور معطل الفی نہیں کہا جاتا. لیکن نزد نحویاں، لیکن نحویوں کے نزدیک معطل فقط پورا، معطل صرف وہ ہے گوئن اسے کہا جائے گا کہ در مقابلہ لام کلمہ او حرف علت بور، کہ جس کے لام کلمہ کے مقابلے میں حرف علت ہو. بس فا عین کے مقابلے میں حرف علت ہو بھی صحیح تو نحوی کہتے ہیں وہ معطل نہیں ہے. بس لام کلمہ کے مقابلے میں حرف علت ہو تو وہ معطل. نحویاں ظاہری حالت کو دیکھتے ہیں، اگرچہ اصل میں وہ واو یا یا ہو، اگرچہ وہ اصل میں واو، لیکن نحوی کہتے ہیں اگر ظاہری طور پہ وہ الف نظر آ رہا ہے تو اسے ہم معطل الفی کہیں گے. نحوی کیا کہتے ہیں، جس طرح آخر میں وہ دعا کے آخر میں الف نظر آیا ہمیں، صرفیوں کے نزدیک تو وہ معطل واوی ہے کیونکہ واو سے بدل کیا ہے. لیکن نحوی کہتے ہیں ہم نے ظاہر کو دیکھنا ہے، ہم نے یہ نہیں دیکھنا پہلے کیا تھا، ہم نے صرف یہ دیکھنا ہے کہ اب کیا ہے. صرفی کہتے ہیں ہم یہ دیکھتے ہیں پہلے کیا ہے، اصل کیا ہے، اور نحوی کہتے ہیں ہم یہ دیکھتے ہیں ظاہر کیا ہے. تو نحوی کیا کہتے ہیں کہ وہ معطل الفی باشد، جیسے یخشا نحویوں کے نزدیک معطل الفی ہے لیکن صرفیوں کے نزدیک معطل یائی ہے کیونکہ یخشا یخشایو سے بنا، آخر میں جو کھڑا زبر یا الف ہے یہ یا کا بدل. لیکن محموز و مثال واوی و مثال یائی واجبف واوی واجبف یائی و مضاف ثلاثی و مضاف ربائی ہما نزد نحویاں صحیح اند. شرف میں ہم نے جو مثال واوی مثال یائی یجوف واوی یجوف یائی مضاف ثلاثی مضاف ربائی پڑھا، یہ سب ہما کا مطلب سب نحویوں کے نزدیک صحیح ہیں، نحویوں کے نزدیک صحیح ہیں. کیوں؟ کیونکہ نحویوں نے صحیح کی تعریف یہ کی تھی کہ جس کے آخر میں حرف علت نہ ہو. مثال میں حرف علت ہے لیکن فا کلمہ میں، اجوف میں حرف علت ہے لیکن لام کلمہ میں. سمجھ آئی نا؟ تو مضاف ثلاثی کے اندر حرف علت ہے ہی نہیں، دو حرف ایک جنس کے آ رہے ہیں، یعنی کہ نحویوں کے نزدیک یہ ساری چیزیں کیا ہیں، صحیح ہیں. در آخر وہ حرف علت نہ باشد. کیوں صحیح ہے؟ کیونکہ ان کے آخر میں حرف علت ہی نہیں. سمجھ آئی؟ لے جائیے آج کا سبق.